کربلا کے بعد کا واقعہ۔ کربلا کے بعد کیا ہوا تھا؟ جب سارے شہید ہو گئے، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، جو لوگ غریب آبادی کے لوگ تھے انہوں نے لاشوں کو سمیٹا اور لاشوں کو دفن کیا، اور مولا حسین کو بھی دفن کیا۔ بیویاں خیمے میں تھیں، قیدی بنائی ہوئی تھیں۔ سیدہ زینب، فاطمہ زہرا کی سگی بیٹی، حسین ابن علی کی سگی بہن خیمے میں چند عورتیں رہ گئیں، اور بیمار زین العابدین بھی اس خیمے میں رہ گئے۔ یزیدی لشکر آیا اور اس لشکر کے کچھ لوگ اس خیمے میں آئے۔ لشکر کے لوگوں نے کہا کہ آپ سب لوگ اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاؤ۔ سب بیویوں نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں۔ رسول اللہ کے گھر والوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئیں، خیمے اکھاڑ دیے گئے۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ بعد میں ان کے خیموں میں آگ لگا دی گئی، ان کے خیمے جلا دیے گئے، ان کے خیمے جل گئے۔ مغرب کے بعد یہ لٹا ہوا تخت و تاج کا قافلہ کوفہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن ظالموں نے جتنے شہید کیے تھے سب کے سر سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ امام حسین ابن علی کا سر، ابن قاسم کا سر، ابن عباس علی کا سر لیا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت ثبوت دکھانا پڑتا تھا کہ کس نے کس کا قتل کیا۔ ثبوت کے طور پر ان لوگوں نے ان سب کا سر رکھا ہوا تھا۔ ان سب کا سر ان لوگوں نے نیزوں میں لگا لیا، نیزوں میں ڈال کر چلنے لگے کہ سفر ان کا شروع ہوا، کوفہ کی طرف چلے۔ ایک بڑی بات مجھ کو یاد آتی ہے۔ امام علی، امام حسین کے گھر میں ایک بی بی شیرین نام کی ایک کنیز تھی جو ان کے یہاں کام کیا کرتی تھی۔ ان کا نام بی بی کنیز ہی تھا، جس کو امام حسین نے آزاد کر دیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں آزاد نہیں ہونا چاہتی۔ امام نے کہا تم بڑھاپے کو پہنچ چکی ہو، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ مولا حسین نے کہا تھا جا تو آزاد ہے، بہت سارا مال و زر دیا تھا اور جمع کر کے اس کو، اور کہا کہ تو چلی جا، اپنی بقیہ زندگی آرام سے گزار۔ تو کہتی تھی کہ ایک شرط پر ہی میں یہاں سے جاؤں گی، ایک شرط آپ کو میری ماننی پڑے گی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بتا، تیری ہر بات ہر چیز مجھے قبول ہے، بتا کیا شرط رکھنا چاہتی ہے۔ تو بی بی شیرین نے کہا کہ میں ایک بات آپ سے یہ التجا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ایک روز میرے گھر آئے، اکیلے نہیں، اپنی ساری شہزادیوں، بیٹیوں اور اپنی بیویوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ ہمارے گھر میں آئے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک دن آؤں گا۔ ٹھیک ہے بیویوں، ہم سب بی بی شیرین کے گھر چلیں گے ایک دن۔ ٹھیک ہے، لیکن بی بی شیرین کہیں ہم آپ کے گھر آئے اور آپ مجھے پہچان میں نہ پائیں۔ تو بی بی شیرین ان کے قدموں میں گر پڑیں اور رونے لگیں اور کہنے لگیں میں نے آپ کا گھر کا کھانا کھایا ہوا ہے، آپ کے گھر کام کیا ہوا ہے، آپ کی میں کنیز ہوں، میں آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے گھر آؤں گا۔ تو بی بی شیرین چلی گئیں کوفہ میں، اور کوفہ میں ایک بڑا بہت ہی خوبصورت گھر بنایا۔ بی بی شیرین نے اپنے بستی کے لوگوں سے بولا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کنیز ہوں، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک دن میرے گھر ضرور آئیں گے۔ بستی والے کہتے تھے تیری کیا قسمت ہے کہ تیرے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، ان کے نواسے تیرے گھر آئیں گے۔ تو بی بی شیرین نے کہا میں نے ان کو خط بھیج دیا ہے۔ تھوڑے دنوں بعد بی بی شیرین کو پتہ چلا، خبر لگی کہ مدینے سے مکہ کی طرف ان کا
بی بی سیرین کو خبر ہوئی کہ حسین مدینے سے مکہ نکل چکے ہیں اور مکہ سے کوفہ آنے والے ہیں۔ جیسے ہی یہ خبر ملی تو اس نے پیغام بھجوایا اور پھر اپنے گھر کو رنگ و روگن کیا اور اپنے کمروں کو سجایا اور مولا حسین کا قافلہ آ رہا ہے اور کوفہ جانے والے ہیں اور میرے گھر پر ٹھہریں گے۔ جنگ کی تو اسے کوئی پتہ ہی نہیں تھی، کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ گاؤں والوں کو جیسے ہی اطلاع ہوئی کہ گاؤں کے سارے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ پورے گاؤں میں سارے لوگ گھروں کی تیاریاں کر رہے تھے، اپنے گھروں کو سجا رہے تھے، رنگ رہے تھے، اپنے کمروں کو تیار کر رہے تھے۔ بی بی سیرین پہاڑ کی چوٹی پر روز بیٹھ کر آنے والے قافلوں کو دیکھا کرتی تھیں اور مکہ سے کوفہ کے لیے آنے جانے والے قافلوں کو دیکھا کرتی تھیں۔ اس میں امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ آنے والے ہیں، لیکن نہیں آئے۔ کئی دن گزر گئے۔ اسی زمانے میں ایک رات ایسی بھی آئی کہ اس کے گھر ایک عورت آئی۔ کہا، بی بی سیرین اٹھو اٹھو جلدی، اٹھو اٹھو جلدی، ایک کوئی لشکر آیا ہوا ہے، بصریات کا لشکر، جو کہ بہت بڑا لشکر ہے، وہ آپ کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا ہے۔ تیرا بڑا گھر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آج کی رات تیرے گھر پر ہی گزار دیں۔ کہا، کون لوگ ہیں، کیوں آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا کہ ایک باغی نے بغاوت کی تھی اور اس کا سر کچل دیا گیا، اسے مار کر کے اس کا سر لایا گیا ہے اور اس کا سر دمشق امیر المومنین یزید کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ بی بی سیرین نے کہا، پتہ نہیں کون سا باغی تھا، کس نے بغاوت کی تھی، کس سے جنگ ہوئی تھی، خبر نہیں ہے۔ بہرحال اگر حاکم کا قافلہ گھر کے دروازے پر کھڑا ہے تو میں دروازہ کھول دیتی ہوں۔ دروازہ اس نے کھولا۔ بہت سارے لوگ رات کے وقت ہی آئے ہوئے تھے۔ شہزادے کے سر نیزوں پر لٹکے ہوئے تھے۔ شہزادوں کے سر نیزوں پر لٹکے ہوئے ہیں۔ حسین ابن علی کا چہرہ دھول سے ہٹا ہوا ہے، زلفیں چہرے پر آئی ہوئی ہیں، بیبیاں بندی بنا کر لائی ہوئی ہیں، چہرے ان کے سب بالوں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ اس خاتون نے دیکھا اور کہا، ہائے ہائے افسوس، قیدی آئے ہیں میرے گھر۔ مولا حسین کہتے تھے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اس نے اپنے گھر اندر داخل کیا، جو حاکم، جو اس کے سپہ سالار تھے، ان سب کو اندر بلایا، رات گزارنے کا مقام دیا اور یہ بیویوں کو صحن کے باہر ہی چھوڑ دیا، ان کو اندر نہیں لایا گیا۔ اور اس خاتون نے کہا، ان قیدیوں کو بھی اندر لایا جائے، میرا گھر کافی بڑا ہے، میں اندر سلا لوں گی۔ اسے اب تک یہ خبر نہیں تھی کہ یہ لٹا ہوا قافلہ ہے، کس کا آخر رات کے وقت اس نے کھانا بنایا۔ سارے فوجیوں نے کھانا کھا لیا تو بیویوں سے کہا، قیدیوں کو کھانا مت دینا، وہ کھانے کے مستعد نہیں ہیں۔ اس نے چلا کر کے کہا، دیکھو ہمارا دستور یہ ہے کہ میں فاطمہ کے گھر کام کر چکی ہوں، وہاں فاقے تو ہوتے تھے، لیکن گھر میں جو مہمان آتے تھے ان کے لیے کھانا، ان کو بھوکا نہیں رکھا جاتا تھا، وہ چاہے قیدی ہو یا باغی، جس طرح کی ہو، مجھ سے جو بن سکے گا کھلاؤں گی۔ اس نے کھانا بنایا اور اس کے بعد لے کر کے آئی۔ اس کے بعد کھانا جب سیدہ بی بی زینب کے پاس رکھا تو بی بی زینب نے اپنے دونوں ہاتھ دکھائے جو پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس خاتون بی بی سیرین نے کھولا اور ان کے بالوں سے چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور اس نے کھانا پروسا اور کہا، کھا لو بیویوں، کھا لو۔ بی بی زینب نے پکار کر کے اپنے بھائی کا نام لیا، یا حسین ابن علی، تو بی بی سیرین چونک اٹھی اور پوچھا، یہ نام تو کیوں لے رہی ہے؟ یہ نام تو میرے آقا کا ہے، جس کی میں باندی تھی، خدمت گزار تھی، یہ نام تو کیوں لے رہی ہے؟ بی بی زینب کہتی ہیں، بی بی سیرین، ہاں ہم نے تجھے پہچان لیا، کیا بابا نہیں کہتے تھے کسی دن ہم تیرے گھر پر آئے اور تو پہچان بھی نہ سکے، تو پہچان نہیں سکی۔ یہ جو اونچے نیزے پر سر مبارک ہے دکھ رہا ہے، یہ آقا مولا حسین کا سر ہے
اور یہ علی اکبر کا سر ہے اور یہ قاسم کا سر ہے۔ اور بی بی زینب پکارتی گئیں اور بی بی سیرین نے دیکھا اور پکار کر کے کہا کہ مولا کیسی مہمان نوازی کا وقت دیا، کیا کوئی اس طرح بھی مہمان بنتا ہے کسی کے گھر؟ اور یہ کہتی ہوئی گشت کھا کر گر پڑی۔ اس پر پانی ڈالا جاتا تو پھر وہ گشت کھا کر گر جاتی، بے ہوش ہو جاتی اور بولتی سچ کہا تھا مولا حسین نے بھی۔ بی بی سیرین ہم تو وعدہ کیے تھے آ کر رہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو تو مجھے پہچان نہ سکے۔ حسین آپ اس حالت میں میرے گھر آئے کہ میں پہچان نہ سکی۔ صبح جب فوجیوں نے بی بی کو دیکھا تو بی بی ٹھنڈی پڑی تھی، بی بی کا جسم ٹھنڈا پڑا ہوا تھا، اس کی روح نکل چکی تھی۔ غم حسین میں لوگ جو جانیں چلی گئیں، یہاں دو آنسو باہر نکلتے ہیں تو لوگ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ بی بی سیرین کے آخری جملے یہی تھے، گھر بڑی آن بان شان سے اسی لیے بنایا تھا کہ ایک بار مولا قدم رکھیں گے، اب انہوں نے قدم رکھ دیا تو جینے میں کوئی مزہ نہیں، اب میری زندگی کی ساری تمنا پوری ہو گئی۔ اس کے بعد یہ قافلہ نکلا، کوفہ کی طرف جا رہا تھا، ابن زیاد تک پہنچنا تھا۔ راستے میں کئی جگہ رکا، ایک گرجا گھر کے پاس ان کا قیام ہوا۔